الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کرے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ گزشتہ جمعہ بھی اسی آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی اور آپ حضرات نے سماعت کیا۔ آج بھی انشاءاللہ اسی آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کریں گے، اور اللہ سے دعا کرے مولا تعالی مجھے اس آیت کریمہ پر حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ معاشرے کے حالات پر کہ آج نکاح آسان ہے یا نکاح مشکل ہے، اس پر گفتگو ہوئی
اور بہت ساری باتیں آپ تک پہنچی ہیں اور بہت باتیں ایسی ہیں جو آپ کو سننی ہے اور مجھے کہنا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح اپنی سنت قرار دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت فرمایا ہے، تو جو سنت ہوگی اس میں آسانیاں ضرور ہوں گی، اور جو سنت نہیں ہے اس کے اندر مشکلات ضرور ہوں گی۔ اللہ کے جتنے احکامات ہوں گے اس میں اللہ کی جانب سے آسانیاں ہوں گی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہوں گے اس پر عمل کرنا مومن کے لیے آسان ہوگا۔ اگر فرائض پر عمل کرنا دشوار ہو کسی بندے کو، فرامین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا کسی مومن کو مشکل محسوس ہوتا ہو، تو یہ نہ فرمان خدا اور فرمان رسول کی مشکلات نہیں ہے، بلکہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ مومن کے لیے اللہ کے فرامین پر عمل کرنا آسان ہے، اور مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجا آوری کرنا مومن کے لیے آسان ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ سنت نبی کی ہے اور مشکلات ہیں، تو یوں سمجھیے کہ نکاح نبی کی جانب جو سنت قرار دی گئی ہے اس میں دقت نہیں ہے، بلکہ آج ہم نے اس نکاح کو جو طریقہ کار بنا لیا ہے اس میں خرابیاں موجود ہیں۔ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کس لیے قرار دیا ہے؟ سنت کیوں قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نکاح آخر واجب قرار کیوں دیا گیا ہے؟ نکاح آخر فرض قرار کیوں دیا گیا ہے؟ وجہ ایک ہے کہ آدمی کہیں زنا میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے کہ انسان میں اللہ نے شہوت کو رکھا، اس شہوت کی آبیاری سمجھیں، اس شہوت کا صحیح استعمال سمجھیں کہ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کو اپنے نبی کی سنت قرار دی ہے۔ نکاح نہ کرے گا تو یہ غلط جگہ جائے گا، زنا میں مبتلا ہو جائے گا، جلق کروائے گا، تو اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دی، تاکہ نکاح کے ذریعے سے آدمی حرام کاریوں میں مبتلا نہ ہو۔ یہ بس یہی وجہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کرنا چاہتا، نکاح نہیں کرنا چاہتا، وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس مالی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ نہ خود کو سنبھالنے کی طاقت ہے، نہ وہ بیوی بچوں کو سنبھال سکتا ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزہ رکھ لے، نکاح نہ کرے۔ لیکن آج کے حالات، بعض نوجوانوں کو معلوم ہے کہ میں اس پر استطاعت نہیں رکھتا، بعض لوگوں کے اندر یہ خیال ہے کہ میں اس کی طاقت میں نہیں رکھتا، باوجود معلوم ہونے کے گھر والوں کی وجہ سے آج وہ مجبوری کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہوا، اور حالات ایسے ہیں کہ ماں باپ اور معاشرے کی بنیاد پر آدمی خاموشی اختیار کرتا ہے، جبکہ اسے خود پتہ ہے کہ میں نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا۔ ایک مال کے اعتبار سے، ایک مردانگی کے اعتبار سے، دونوں اعتبارات سے کوئی کسی میں کمزوری تو کوئی کسی میں کمزوری، باوجود اس کے
اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح اس کے لیے حرام ہے، اس لیے کہ نہ اس کی طاقت اس کے پاس میں ہے، نہ اس کی طاقت اس کے پاس میں ہے۔ تو بہرحال بہت سارے حالات ہیں، آج ہمیں گفتگو کرنی ہے نکاح آخر مشکل کیوں ہو گیا ہے، نکاح آخر مشکل کیوں ہو گیا ہے، مشکل کس نے بنایا ہے؟ کیا خدا کی جانب سے یہ مشکل بن گیا ہے؟ کیا نبی کے فرامین کے مطابق جو ہے نعوذ باللہ ان کی وجہ سے یہ سخت ہو گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ نکاح کیسے آسان ہوگا؟ نکاح آسان کیسے ہوگا؟ پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا نکاح مسجد میں کرو، نبی کا فرمان ہے نکاح مسجد میں کرو۔ وجہ کیا ہے؟ آج نکاح مسجد میں الحمدللہ سنت ہے، لیکن بعض بنیاد پر آج غلط کاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر آج جو ہے مساجد سے باہر کرنے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ لیکن حقیقتاً یہ بات یہ ہے کہ نکاح اگر مسجد میں ہو جائے تو بہت ساری دوسری چیزوں سے بچ جاتے ہیں، بہت ساری دوسری چیزیں برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اب لگے ہاتھوں بات ختم ہوئی تھی گزشتہ جمعہ، مداوتوں سے چلی تھی بات، رشتے کی بات چلی تھی، منگنیوں کی بات چلی تھی۔ منگنی کے بعد آج تو حالت یہ ہے کہ نکاح تو نکاح، آج منگنی بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، منگنی مہنگی ہو گئی ہے۔ آج لڑکے والوں کی جانب سے منگنی کی رسم گویا کہ ایک نکاح کے برابر ہو جاتا ہے۔ منگنی کے لیے شادی محل چاہیے، نکاح کے بجائے پہلے منگنی میں 300 آدمی کی دعوت چاہیے، منگنی میں سب سے پہلے لڑکے کو گلے کی چین چاہیے، منگنی میں لڑکیوں سے یہ مانگا جاتا ہے کہ آپ منگنی میں ہی اتنی چیز دیجئے، آپ ایسا کریں دعوت، منگنی میں ایسا کریں دعوت۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ منگنی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ آج آدمی جو اپنے پاس بیٹیاں رکھتا ہے وہ آج اپنے آپ کے لیے ذلت محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ مال و متاع اتنا ہے نہیں۔ جس کے پاس ہے تو وہ تو کر ہی رہے ہیں، جس کے پاس مال متاع ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ انہیں تو دوسری کی بچیوں بیٹیوں کا خیال کیا ہے کہ کسی کبھی غریب بچی کا بھی کوئی مدد کر دیتے، بات وہ نہیں ہے۔ آج اپنے گھر کا مال ہے تو مال جیسے بھی ہو صرف ہو، مال خرچ کرنا ہے۔ اگر مال کا خرچ ہے تو آپ جس قدر 100% آپ خرچ کر رہے ہیں تو 50% تو کم سے کم کسی غریب بچی کی شادی کے لیے آپ استعمال کرتے، جو منگنیوں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ قیامت کے روز وہ لڑکا اور لڑکے والے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا ان کے پاس میں؟ ایک تو یہ ہو گیا منگنی کے بعد جو حالات آ رہی ہیں۔ میں اس لیے اس ٹاپک کو تھوڑی چھوٹی بات لے کر کے بتا رہا ہوں تاکہ کم سے کم دوسرا کوئی عمل کرے نہ کرے، لیکن ہمارے جو مقتدی ہیں، جو ہمارے یہاں سننے والے ہیں، کم سے کم وہ تو عمل کریں گے، وہ تو خدا کی بارگاہ میں بچ سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے امام بنایا، آپ کا امام بنایا ہے، تو امام ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو ان تمام کمیوں کی طرف جو ہے، آپ کے ان تمام باتوں کی طرف مجھے نشاندہی کرنی ہے جو گناہ میں سراسر ملوث رہتے ہیں۔ میں گزشتہ جمعہ کہہ دیا ہوں کہ آپ مزے کی طور پر میرے کتاب کو نہ سنیں، ٹیسٹ لینے کی خاطر نہ سنیں، بلکہ عمل کی خاطر سنیں۔ الحمدللہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں 100% نہیں، کم سے کم 10% تو عمل کر رہے ہیں۔ 10% بہت زیادہ ہو گیا ہمارے خطاب سے۔ اگر 10% اگر لوگ عمل کرتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ بہت بڑی اللہ کی جو ہے نوازشیں ہیں مجھ پر کہ میری بات پر 10% عمل کریں۔ اگر 1% بھی اگر کوئی عمل کرے تو میں خوش ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان میں تاثیر رکھی ہے۔ میں اللہ سے اور مزید دعا کروں گا، مولا آپ بھی دعا کریں اللہ میری زبان میں تاثیر عطا فرما دے۔ اگر کہیں نشاندہی ہو جائے کہ ہم غلط پہ ہیں، آپ ہمیں بتائیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے انشاءاللہ۔ رسم نکاح ہو گیا، منگنی ہو گئی، تو گزشتہ جمعہ آپ نے جتنی گندی باتیں آپ نے سنی تھی، گندی سے مراد جو مانگ ہوتی ہے،
لڑکے والوں کے پاس سے جو مانگ ہوتی ہے، مانگ تو ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا رحم کرے ان لڑکیوں کے ماں باپ پر پروردگار، کہ جو ان کی مانگ پوری کرنے کے لیے کیا کیا حالات سے گزرتے ہیں، کیا کیا حالات سے گزرتے ہیں۔ ارے جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان سے پوچھو، آج ڈر رہے ہیں کہ کیسے کر دیں نکاح، کیسے ہوگا نکاح، ہماری بچیوں کا نکاح کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مانگ کے ساتھ ساتھ اور آپ کو مانگ بتاؤں، اب نکاح کے مسئلے شروع، نکاح کے مسئلے منگنی ہو گئی۔ اب یہ دیکھیے بھیک کیسے شروع ہو رہی ہے۔ آپ کو یہاں پر سب سے پہلے رقعہ جات کا مسئلہ ہوتا ہے، رقعہ، ویڈنگ کارڈز کا مسئلہ چلتا ہے۔ ویڈنگ کا نکاح کرنا کس کے اوپر فرض ہے؟ مرد کے اوپر نا، لڑکا ہے ادھر لڑکی ہے ادھر لڑکا ہے۔ اب یہ کیا خدا کی جانب سے، رسول کی جانب سے کوئی حکم لاگو ہوا ہے کہ لڑکی والے ہی لڑکے والوں کے ویڈنگ کارڈ چھاپ کر کے دیں گے؟ یہ کس نے بنا دیا رسم؟ جس نے پہلے یہ رواج قائم کیا ہے کہ لڑکی والے ہی لڑکے والے کو ویڈنگ کارڈ بنا کر کے دینا اصول بن گیا ہے، پہلے جس شخص نے کیا تھا اس پر پورا عذاب جائے گا۔ قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے پورا عذاب اسے ہوگا جس نے پہلے یہ ایجاد کیا کہ لڑکی والے ہی لڑکے والوں کے بھی کارڈ چھاپ کر کے دیں گے۔ شرم نہیں آتی؟ تمہارے بیٹے کی شادی ہے اور لڑکی والے تمہیں بھیک دیں، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ بھیک مانگ کر کے اتنی طاقت نہیں کہ تم اپنے پاس سے ایک پرچہ استعمال کرتے، ایک کاغذ پہ نکاح کی دعوت دیتے آپ، وہ بھی لڑکے والوں کے پاس۔ اور ڈیمانڈ اتنا کہ نہیں اتنے کا نہیں چلے گا، اسے ٹاپ کلاس کا، اس لیے کہ میں ایسے لوگوں میں رہتا ہوں، ایسے معاشرے میں رہتا ہوں، میرا خاندان اتنا۔ تمہارا خاندان تمہارے لیے مبارک ہو، تمہارے خاندان کو دکھانے کے لیے لڑکی والوں پہ زور۔ لعنت ہے ان لڑکے والوں پر جو اپنی ناک کے لیے دوسروں کی ناک کٹوا رہے ہیں۔ نہیں ہم کو 10 روپے کا نہیں چلے گا، ہم کو تو میرے بیٹے کو ہم نے جو شادی کی ہے وہ اس کا رقعہ 25 روپے کا یا 40 روپے کا تھا، اگر ایسا میل کھاتا ہو تو ایسا دکھاؤ۔ یہ کہاں سے، یہ کون سا رواج ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کیا خدا کے طرف سے حکم ہے؟ یہ بھی ایک بوجھ ہے، یہیں سے بوجھ شروع، یہیں سے ان کی ڈیمانڈ شروع۔ کارڈز ایسے چاہیے۔ آج کے بعد سے یاد رکھ لو، قیامت کے روز جواب دینا پڑے گا۔ قیامت تو حالت یہ ہے 50 سالہ ایک دن ہوگا، وہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا۔ خدا جب پوچھے گا تمہارے سے اس وقت کیا جواب دیں گے؟ کارڈز ایسے ہونا، کارڈز ایسے ہونا، یہاں کارڈ میں پہلے کارڈ میں اٹک جائیں گے، دعوت تو دعوت، کارڈ میں اٹک جائیں گے قیامت میں۔ اب اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ جتنا آپ نے ستایا نا لڑکی والوں کو، اتنی جوتیاں کھانی پڑے گی لڑکی والوں کے پاس سے۔ سسر بھی جوتیاں کھائے گا، ساس بھی جوتیاں کھائیں گی، لڑکا بھی جوتیاں کھائے گا۔ اب کارڈز کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے یہاں سے عمل نہیں ہوگا انشاءاللہ آج کے بعد سے۔ انشاءاللہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں جن کے گھر بیٹیاں نہیں ہیں، وہی لوگ انشاءاللہ بول رہے ہیں۔ جن کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں نا، جن کے گھر میں بیٹے نہیں ہیں، وہ لوگ بھی انشاءاللہ بول رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسے ہمارے گھروں میں رواج ہوگا کہ لڑکی والے اپنا چھاپیں گے، لڑکے والے چھاپیں گے اپنا، انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ بولیے گا۔ مجھے کیا لینا دینا اسے؟ خدا کے یہاں آپ کی رسوائی سے جو ہے آپ بچ جائیں گے، خدا کے یہاں رسوائی سے آپ بچیں گے، قیامت کی رسوائی سے آپ بچیں گے۔ پھر اس کے بعد کارڈز کا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دعوت کا مسئلہ شروع۔ کیا کیا کرنا ہے دعوت میں؟ ایک لیسٹ، دعوت کی لیسٹ چاہیے۔ پہلے میرے بچپن کا زمانہ، ابھی تو چھوڑیے، بوڑھے عمر والے بزرگوں کو چھوڑیے، اب میں جب چھوٹا تھا اس وقت دعوت ہوتی تھی شادیوں میں، صرف بریانی اور میٹھا تھا، ہے نہیں؟ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے دعوت جو ہوتی تھی، نیچے آج آپ اوپر بیٹھ گئے تو مسئلہ نہیں ہے، خیر کوئی بات نہیں، لیکن جو مسئلہ تھا پہلے شادیوں میں جو کھانا کھلایا جاتا تھا، کیا؟ بریانی۔ اور ذرا پیچھے جائیں گے تو خوشخابی خورما تھا پہلے، ہے نہیں؟ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ دیں گے ہمارا۔ پہلے دعوتوں میں خشکا خورما ہوتا تھا، خوشی سے ہوتا تھا، بڑا خوشی سے خورما ہوتا تھا، بڑے خوشی سے، دل سے ہوتا تھا، دعوت دل سے کھلاتے تھے لوگ۔ آج تو دل سے کیا، کھانے کے لیے بیٹھا نوشو، گالیاں دیتے ہوئے سسر،
کھلا رہا ہے، سالہ اس کو ابھی ہم ڈال کے دینا پڑے گا، اس کو ہم کھلائیں گے، سالہ وہاں گالی گلوچ کر رہا ہے، یہ وہ بھکاری بیٹھا ہے دیکھو کھانے کے لیے، بھیک مانگ کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھو دوستوں کو بولتا ہے، نوشوں کو معلوم نہیں ہے، اب بھی جو لوگ نوشوں بن کے اسے کھا لیے ہیں، ان کے پیچھے ان کے سالے کتنی گالیاں بکے ہیں ان کو نہیں معلوم ہے، اپنے دوستوں میں کتنی گالی دیا ہوگا اسے معلوم ہے، سالے کو معلوم ہے کتنی گالیاں دیا اس نوشوں کو، دیکھنے میں بھائی جان بول کے ہلا رہا ہوگا، لیکن گالیاں کتنے دیا اسے معلوم سالے کو۔ خیر چلیے، پہلے شروع میں تھا مسئلہ بریانی کا، اب لیسٹ آتی ہے، اس میں کروڑ پتی کا نہیں ہے، نیچے سے مڈل کلاس سے چلتا ہے، کیا کیا دعوت میں کیا کیا چاہیے، وہ تو معمول ہے، کیا وہ تو معمول بریانی اور میٹھا، عام سب لوگ تو میٹھا ایک بناتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس لیے کہ ہم نے اپنی بیٹی کے نکاح میں 4 جو ہے رقم کے میٹھے بنائے تھے، اس میں سے 4 نہیں تو بھی 2 میٹھے تو ہم نہ ہونا، دیکھو بھیک کیسے، کھانے کا مسئلہ ہے، جا کے کھا لینا تھا نا، جا کے کھا لینا تھا، دکان پہ کھا لینا تھا، گھر پہ پکا کے کھا لینا تھا، بھیک مانگ کے کھا رہے ہیں، کیسے بھکاری ہوں گے، سبحان اللہ، کیسی بھکاری ہے، لیٹسٹ بھکاری ہے، وہ بھکاری سے خطرناک بھکاری ہے۔ 2 رقم کے میٹھے ہونا، یہ تو مڈل کلاس کے بول رہا ہوں، اب اوپر چڑھتے رہیں گے تو آپ کتنے کلاس چلتے ہیں دیکھیے، آپ کو میں بتاتا ہوں۔ میٹھے 2 قسم کے چاہیے، بریانی، اس پہ بس نہیں کیا، تمہارے باوا کا مال تمہیں کھلانا تھا تمہارے بیٹے کی شادی میں، اب ان کے پاس سے بریانی کھلاتے تو کافی نہیں تھا، بریانی کے ساتھ سیمیاں رکھو، سیمیاں کے ساتھ روٹی رکھو، اس کے لیے الگ سے شیروا، اس کے لیے الگ سے گریوی چاہیے نا، گریوی، ایک تو گریوی تک تھا، سیویاں روٹیاں اور گریوی تھا، اس سے بھی کام چل جاتا تھا، اب اتنے پہ نہیں، اب اس کے بعد ڈرائی چکن چاہیے انہیں، چکن 65 چاہیے، گرین چکن چاہیے، ریڈ چکن چاہیے، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیمانڈ شروع، نہیں تو نہیں ہوتا، ہمارا لڑکا جو ہے ذرا وہ کمپنی میں رہتا، اس کے لوگ آئیں گے، لعنت ہے ایسی بھیک کی دعوت سے، جو ہے بہتر تھا کہ آپ گھر پہ بیٹھ کر کے جو ہے اپنے بچے کو رکھ لیتے، ایسے بھیک نہ مانگتے۔ قیامت میں کیا جواب دیں گے، یہ پوری روٹیاں پوری چکن پوری نکالنی پڑے گی قیامت میں تمہاری، جتنا کھلائے نا چکن وغیرہ، نہیں خوشی سے کر رہی، کہاں خوشی سے کر رہی، ذرا جا کو پوچھو، تنہائی میں پوچھو باپ سے، لڑکی کے باپ سے ذرا پوچھو، خوشی سے کھلا رہی کہ ان کی زبردستی سے کھلا رہی؟ اب بولنے والا تو اتنا ہی بولے گا، خدا نہ خواستہ لڑکے کے ماں باپ تک بات پہنچ گئی تو کیا ہوگا، رشتہ ٹوٹ جائے گا، نہیں میں خوشی سے کھلا رہا ہوں، میں خوشی سے کھلا رہا ہوں۔ پہلے تو آ گیا تھا نا، لیسٹ آ گیا تھا، اتنے آدمیوں کی دعوت، 1000 آدمی کی دعوت، 1000 آدمی، بعض لوگ 300 آدمی کی دعوت، بعض لوگ 200 کی دعوت کھلانا ہے۔ میں نے آپ سے گزشتہ بار کہا دوسرے موقع پر کھلائیے، اب دعوتوں میں سسٹم چل رہا ہے، یہ بریانی کا ایک سسٹم اب نہیں، ہمارے نوشوں کے دوستاں ذرا فرینڈ سرکل ذرا غیر مسلموں سے ہے، یہ دیکھیے نیا دوسرا ایک اور ایک تیر ان کے اوپر، دوسرا زخم، نہیں میرا لڑکا ذرا غیروں کے ساتھ رہنے والا، ہمیں ذرا وہ معاشرے میں بھی ذرا رہنے والے نا، ان کے ساتھ بھی رہنے والے، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے، ان کا بھی کھانے والے، اس کے واسطے ہماری شادیوں میں انہوں بھی آتی، لہٰذا انہوں لوگ جو ہے وہ نان ویج نہیں چلتا، ان کے لیے ویج کا انتظام کر دیجئے، ان کے لیے ویج کا انتظام۔ کتنے آدمیوں کا ویج کا؟ کیا ایک 200 آدمی کا رہا تو بس ہے، ویج کتنا؟ 200 آدمی کا ویج کا تو کیا، ان کو خورمے میں گوشت نہیں ڈالنا، سادہ پلو بناؤ، دال پکا کو کھلا ڈالو، ایسا نہیں ہوتا، نہ ایسا نہیں، اس کے لیے برہمنوں کو بلائیں گے، ان کی دعوت، ان کا جو سسٹم ہے وہ ویجیٹیرین الگ ہے، اس کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ الگ ہے، اس کے لیے الگ ہے جانا آپ کو، وہ نان ویج ہے، یہ ویج ہے، نان ویج، یہ پورے بوجھ کس کے اوپر پڑ رہا ہے؟ لڑکیوں کے اوپر پڑ رہا ہے، لڑکی کے باپ کے اوپر پڑ رہا ہے۔ اگر ایسا مسئلہ چلا تو کون کرے گا اپنی بیٹیوں کی شادی؟ کس کے پاس آج مال ہے؟ مال والے کر لینے دو، مال والے کیا کرتی قیامت میں دیکھیں گے، مال ہے تو عثمان غنی جیسا مال چاہیے، مال اللہ دے تو عثمان غنی جیسا مال دے ہمیں۔ یہ آج کے بعد سے میرے جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں، کبھی اپنے بیٹوں کے لیے کبھی مانگ نہیں کریں گے انشاءاللہ، میں بھی انشاءاللہ میرے بیٹیوں کی شادی آپ زندہ رہیں گے تو آئیے گا ہماری شادی میں بیٹوں کی، میرے بیٹا بھی چھوٹے انشاءاللہ بڑے ہوں گے، آپ جب تک جو بڑے لوگ ہیں وہ اور ذرا بڑے ہو جائیں گے نا، اتنا ہی ہوگا، اور ذرا سفید ہو جائیں گے داڑیاں، جن کی داڑھی ہے وہ تو، اب جن کی داڑیاں نہیں وہ تو داڑھی چھوڑ دیں گے نا انشاءاللہ،
جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ تو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جب تک تو انشاءاللہ ہمارے تو ابھی 10 سال کے بڑے بیٹے انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو دکھائیں گے، ایک مثال کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دھوم دھام سے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کا اپنا حلالی پیسہ ہے تو آپ کھلائیے، آپ کھلائیے پلائیے، لیکن مانگ کر کے بھیک مانگ کے نہ کھلائیے گا کہ آپ یہ کریں وہ کریں۔ دعوت کا دعوت ہو گئی یہ مسئلہ۔ دیکھیے کبھی بھی آپ لڑکی والوں کے ساتھ ڈیمانڈ نہیں کریں گے انشاءاللہ، ڈیمانڈ نہیں کریں گے، دعوت کا ڈیمانڈ چلا۔ پھر اس کے بعد آپ کو چلیے دعوت تو ہو گئی، عام لوگوں کی دعوتیں، اب کہاں کرنا یہ دعوت کہاں کرنا؟ دعوت چھوٹی جگہ میں پنڈال دال کو بھی کر سکتے ہیں، گھر کے پاس ہی کرتے تھے پہلے زمانے میں، گھروں کے پاس ہوتا تھا۔ آج کل تو شادی محل ایک سے ایک 2 اسٹار 3 اسٹار 5 اسٹار۔ آج اپنے پیسے تو کرنا، لڑکی والے کرتے، ہم نہ کیا ہے، ہمارے بابا کا کیا جانا، لڑکی والے کریں گے انشاءاللہ۔ کہاں ہونا جا کو اب لڑکی والے چھان ماریں گے، لڑکے والے کیا بھی نہیں کریں گے، لڑکے والے بیٹھے رہیں گے۔ کیا ہوا دیکھے گا، کون سا شادی میل ملا، گھر پہ بیٹھ کر کے فون پہ بات کریں گے لڑکی کے بابا، لڑکی کا بابا پسینہ بہائے گا، وہ شادی محل گیا تھا نہیں ملا، یہ کیس گیا نہیں ملا، سمد ہاؤس گیا نہیں ملا، انڈیاز گیا نہیں ملا، فلان گیا نہیں ملا، فلان۔ اب کیا کرنا، ڈیٹ چینج کر دو لو۔ آج پہلے ہوتا یہ تھا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اندر کی بات، پہلے تو نکاح ہوتا تھا عورتوں کے لحاظ سے ہوتا تھا، عورت پاک ہے، طہارت میں ہے، پیریڈ نہیں ہے، پیریڈ ختم ہو گیا ہے تو پیریڈ کے فوراً بعد نکاح ہوتا تھا پہلے۔ آج یہ پیریڈ کا خیال نہیں ہے، دیکھ لو آپ آزما کے دیکھو، آج پیریڈ کا خیال نہیں، ان کی پاکی کا خیال نہیں، شادی محل کا لحاظ ہو رہا ہے، شادی محل مل رہی ہے، لڑکی پاک نہیں ہے، بچی پاک نہیں ہے، اسے طہارت نہیں ہے، وہ پیریڈ کا چل رہا ہے نا، ڈاکٹر سے دوائی کھاؤ، پیریڈ رکاؤ، نکاح کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حرام ہے، حرام ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ نے فرمایا کہ جب عورتیں ناپاک ہوں اس کے پاس قریب نہ جاؤ۔ اب لڑکے کو کیا معلوم کہ انہیں ناپاک ہے، بولتے تو نہیں نا، بولتے تو ہیں نہیں نا، ڈیبلڈا کھلا کر کے۔ آج نہیں، شادی محل کے لحاظ سے نکاح ہو رہا ہے، شادی محل مل رہا ہے، بچی ناپاک ہوئی، ڈیٹ ہے تو رکھو، شادی محل کے ڈیٹ سے کرنا ہے۔ لا حول۔ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے وہ ماں باپ، وہ لڑکے کے یا لڑکی کے ماں باپ کیا جواب دیں گے؟ کہنا چاہیے تھا نا، چاند کے چڑھاؤ میں دیکھو، چاند کے اتار میں دیکھو، نکو یہاں کا اتار اور چڑھاؤ یہ دیکھتے نہیں، پاکی اور صفائی کا خیال نہیں ہے، اس کے شادی محل کا اور پاکی صفائی کا خیال دوسرے کا خیال کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی خیال رکھو انشاءاللہ۔ پہلے گھر سے پوچھو، تاریخ طے کرنے سے پہلے کیلنڈر لے کے بیٹھتے تھے، اپنی عورتوں کو گھر پہ جا کے پہلے مردانے پوچھتے، اپنے گھر والے جا کے پوچھتے کیا یہ تاریخ ٹھیک ہے، عورتوں سے پوچھتے تھے نا پہلے کہ بھئی ٹھیک ہے تاریخ، بھئی لڑکی پاک رہے گی، طہارت میں رہے گی پاک، پھر جو ہے تاریخ طے ہوتی۔ آج ایسا مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں گے پہلے شادی محل کون سی تاریخ ہوگی ملے گی، اسی تاریخ پہ نکاح ہوگا۔ یہ ایسی شادی کرنا، لاکھ روپئے 1.5 لاکھ روپئے شادی محل کے لیے، آپ دوسروں کو بلا کے کھانا کھلا، ارے آپ اچھے سے اچھے 5 اسٹار نہیں بلکہ پیلس میں بھی کھلاؤ، جانے والے یہی بول کے جائیں گے کہ یار اس کے دعوت میں ذرا اتنا بھی خاص مزہ نہیں تھا کھانا، کتنا بھی کھلاؤ، کیا ایک نقطہ رکھنا ان کی عادت ہو، ان کی جنم کنڈلی میں ہے، وہ ان کی پیدائشی بات ہے آج کل لوگوں کی۔ لڑکے والے مرد بنے نہیں بولے تو بھی کیا ہوا، عورتیں جاتی کاڑی کرتے کرتی بولے گی سہیلی کو کیا کہ اس کے میٹھا اتنا کیا بھی خاص نہیں تھا، نہیں اس کا میٹھا کیا اتنا خاص نہیں تھا، شادی میں لوگ کے کھانا اتنا کیا بھی خاص نہیں تھا، 1 سے 10 قسم کے کھانا کھا کے آ گئی ہے، پھر بھی جاتے نقطہ رکھ کے جائیں گے۔ اسے دیکھے کیا، انہیں پوچھا تک نہیں نا مجھے کھانے کو، اس کی بیٹی آگو کھڑی تک نہیں نا، نوشوں کی آرس کی بھان مجھے پوچھ ہی نہیں رہے، آرس کی بھان پوچھ ہی نہیں مجھے، یہ مسئلہ چلتا۔ آپ 10 رقم کے آرڈرز کریں، آج کل فش بھی چل گیا، اور آگے چل کر کے نوشوں کا ٹیبل اینڈنگ مومنٹ میں، لاسٹ سین، آخری سین کیسا ہونا، نوشوں کو بولے تو نوشوں کے دوستان ذرا بھاری بھکاری کے ٹاپ کلاس کتنا بھکاری رہیں گے، کیا کرنا ویسے بھکاری کو بولے تو لاسٹ مومنٹ میں اس کے لیے ساری مرغی ایسا رکھنا لاگو۔ لڑکے والے کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، بھکاری نہ انہیں، تمہیں لاگو رکھو، تمہارا آج کھائیں گے انہوں لوگ، اس کے ساتھ اس کے دوستوں کو بھی کھلاؤ، نوشوں کے ساتھ ذرے لوگ نوشوں کے ساتھ کھائیں گے، یہ تو انواع و اقسام بچھے ہوئے ہوں گے نا، اس لیے وہ نوشوں کے نہیں
میں نوشوں کے ساتھ کھاتا ہوں، آؤ بھی بیٹھو، نہیں نوشوں کے ساتھ کھاتا ہوں، اس لیے کہ وہ بھکاری کو جو دے رہے ہیں وہ بھکاری کو ذرا ٹاپ کلاس کے بھکاری کو دکھا دیتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ہمیں بھی ذرا ٹاپ کلاس کی بھیک کھا لیں گے بول کر کے. تو اس کے لیے اگر ذرا مالدار آدمی ہے تو اس کے لیے سارا بکرا آج کل چل رہا ہے. اب بکرے کا بھی سسٹم کیا ہے، سارا بکرا تندور میں پکا کو ٹیبل میں رکھتے رہو. اب اسے کاٹ کو پرانے سسٹم سے جنگلیاں کھا سکا. پہلے تو بھی اب جو مردہ نے جتنے لوگ کھائے ہیں عام طور سے وہ انسانوں کے طریقے پر ٹانگ لیے کھائے سیدھا. اب انہیں ایسا توڑ کو کھانا صحیح سا جنگلیاں کے سکا حیوانیت کی طرح کھائے گا. انہیں مرغی ساری رکھے اسے ایسا کھینچے گا، انہیں ادھر سے ٹانگ، تمہیں پکڑا ادھر سے ٹانگ، میں ادھر سے ٹانگ پکڑتا ہوں. نوشو ایک ٹانگ پکڑا، اس کا دوست ایک ٹانگ. لڑکی کسے چیرتے، وہ مرغی کو چیر کے کھاتے ہیں یہ لوگ. یہ انسانیت ہے. یہ بڑا بھکاری نہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے 10 قسم کے میٹھے ہوں گے، 10 قسم کے ویرائٹیز. اب اس کے بعد تیتر بھی ہونا، اسے بڑا تیتر انہیں چاہیے. یہ بڑا بٹر، اس کے لیے ایک تیتر الگ ہونا ہے. بھیک دیکھو، جان دے خوشی سے کھلا رہی، گھر میں بلا لے بات کھلاتی وہ الگ چیز. سب کو کھلانا نا. اب یہاں پر خدا تبارک و تعالی ہم پر رحم و کرم کے فیصلے فرمائے. ابھی تو دعوت کے مانگ چل رہی ہے، یہ مانگ چل رہی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، ویڈیو کا مسئلہ ہے. کون پکڑیں گے ویڈیو؟ تمہارا ایک آدمی، ہمارا ایک آدمی. تمہارا آدمی تم نہ پکڑیں گا، ہمارا آدمی ہم نہ پکڑیں گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ویڈیوگرافی کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، رسول کی طرف سے واجب ہو گیا؟ یہ ویڈیوگراف کرنا لڑکی والے اپنے طرف سے نہیں رکھے تو بھی زبردستی سے لڑکے کی طرف سے رکھنا. اب اس میں کیا، لڑکے کی طرف سے ڈیمانڈ کیا، وہاں ڈسپلے لگاؤ، وہاں ایک ویڈیو، وہاں ایک ویڈیو، وہاں ایک ٹی وی لگاؤ، ادھر ایک ٹی وی. اسکرینس لگاتے نا آج کل؟ نہیں لگاتے. ادھر ایک ویڈیو لگاؤ، ادھر ایک ڈسپلے لگاؤ، ادھر ایک ڈسپلے، اسکرین پہ لگاؤ، پروجیکٹر ڈال کر کے چلاؤ. باپ رے باپ. نکاح اور ان نکاح من سنتی. ایسے بھکاری کو، ایسے حرام کام کرنے والے کو داد مت دو، مبارکباد مت دو. جو لوگ حرام کاریاں کرے، جو رسول کی سنت کے خلاف ورزی کرتے ہیں، تم اس کی پیٹھ تھپک کے آتے ہو، مبارکباد اسے دیتے ہو جو رسول کی مخالفت کر رہا ہو. کھانا تک مت کھاؤ. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر کوئی ایسے عمل کرے گا، ہم جس نکاح میں جائیں گے ہم اس نکاح میں کھانا نہیں کھائیں گے اور اس مبارکباد نہیں دیں گے. انشاءاللہ ہم بھی نکاح پڑھیں گے، بس اس وجہ سے پڑھیں گے کہ صرف اس مجلس کا لحاظ کرتے ہوئے، مسجد کا لحاظ، امام کے لحاظ کرتے ہوئے اس کا نکاح پڑھ دیں گے. اگر آئندہ اگر ہم نے دیکھا کہ رسول کے خلاف ورزی ہو رہی ہو، ارے تمہارا نکاح ہو رہا ہے، لڑکی کا نکاح لڑکے کے ساتھ نہ ہوگا، محرم ہے وہ. عورت ہے، عورت کے معنی ہے پوشیدہ پردہ ہے. اسکرین پہ ڈال کے، ارے تمہارے اس شوہر سے پہلے تو پوری دنیا تمہاری جورو کو دیکھ رہا ہے ڈسپلے میں. اور ویڈیوگرافی کرنے والا بھی اللہ اکبر اسے اس ایکشن سے کھڑا کر کے پکڑ رہا ہے، اس کو لائیو چل رہا ہے. پورے لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، پورے پولی پنڈ لڑکے بھی دیکھ رہے ہیں تمہاری جورو کو. اتنی بھی شرم نہیں. ارے کوئی ہماری بیوی کی طرف آنکھ اٹھائے نا تو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. کرتے ہیں کوئی؟ ارے تمہاری دنیا کی پوری قوم تمہاری جورو کو دیکھ رہی ہے. تمہاری بیٹی کو، اس باپ پر لعنت ہے جو اپنی بیٹیوں کو سر عام نیلام کر رہا ہے. لعنت ہے اس ماں باپ پر. ارے اس مرد کے، اس لڑکے کے ماں باپ پر بھی لعنت ہے، اس لڑکی کے ماں باپ پر بھی لعنت ہے جو اپنے بیٹیوں کو سر عام نیلام کر رہے ہیں. ارے سہاگ رات میں دیکھنے کے بجائے پہلے ہی پوری دنیا، تمہارے سے پہلے پوری دنیا لطف اندوز ہو رہی ہے تمہاری بیوی کے حسن سے. تمہاری بیوی کا کیا حسن ہے، دیکھنے ترستے تھے کہ اس کی بیوی کیسی ہوگی، اس کی بیوی کیسی ہوگی. ترستے تھے لوگ، گھر والے نہیں، گاؤں والے، اپنے محلے والے ترستے تھے. آج تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آج تو اس کی بیوی جو ہے سر عام شادی محل میں نیلام ہو رہی ہے. اس کا حسن لڑکا پہلا دیکھا، گھونگھٹ اٹھا کر کے پہلے لڑکے کو دیکھنا چاہیے تھا. آج تو ویڈیوگرافر پہلے دیکھ رہا ہے، سب سے پہلے ویڈیوگرافر دیکھ رہا ہے. ارے اس کو جیسے چاہے اس میں مولڈ کر کے ویڈیوگرافر دیکھ رہا ہے تمہاری جوروؤں کو. ہونے والی تمہاری منگیتر، ہونے والی تمہاری بیوی، ارے تم سے پہلے اس کو جس ایکشن میں دیکھنا ہے وہ دیکھتا ہے پہلے. پلو ہٹا کے دیکھ، شرم نہیں آتی؟ لعنت ہو، غیرت مر گئی ہماری جو ہماری بیٹیوں کو اس طریقے سے نیلام ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. گھر کے بڑے بھی مر گئے، ان کی غیرت مر گئی ہے. جو ان کے گھر کے بڑے کوئی بھی ایسے نہیں کہ روکتے اس چیز کو.
عورتوں کی ویڈیوگرافی کرا کر کے نیلام کر رہے ہو؟ نہ خدا کے لیے سب چھوڑ دو، اتار دو یہ سب، غیرت لاؤ اپنے اندر، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے وہ تو پہچانو، دین کیا ہے۔ نبی نے فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنتوں میں سے ہے، سنتوں میں سے ہے۔ یہ سنت ادائیگی کرنے کے لیے اتنے حرام کاریاں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں۔ اس کو تو ذبح کر دیا گیا، لڑکی کے باپ کو تو اس کی ماں کو ذبح کر دیا گیا، یہاں پر مانگ کے اسے ذبح کر دیا گیا۔ اب یہ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، کیا حرام کاری نہیں ہے یہ نکاح میں برکت ہوگی؟ نکاح میں کہاں سے برکت ہوگی؟ ایسا کرو گے تو کیا نکاح میں برکت ہوگی؟ کہاں تک وہ نبھا کے چلیں گے؟ جس پر خدا کی لعنت ہو وہ کیسے رشتہ پنپے گا بتائیے؟ جو نکاح حرام کاریوں کے ذریعے ہو، حرام کاریوں کے اندر ہو، تو یہ نکاح پنپتا نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے لیے سنت طریقہ استعمال کرو۔ نبی نے فرمایا ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نبی نے فرمایا نکاح میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے، نکاح میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور جو اس نے مجھ سے منہ پھیرا، صرف نکاح سے ہی نہیں بلکہ جو بھی میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے یا میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ نبی یہاں فرما رہے ہیں، خدا نہ کرے، ہزار بار خدا نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں نبی آئیں اور کہہ دیں کہ جاؤ یہ تو میرا غلام نظر نہیں آتا، یہ تو میرے سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اگر نبی کہہ دیں تو پھر اس کے بعد بتاؤ کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا قبر میں، حشر میں نبی چہرہ پھرا دیں تو حال کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کا ارادہ کیا ہے، ایک لڑکی بھی طے ہو گئی ہے، یا رسول اللہ مالی اعتبار سے بھی بڑی اچھی ہے، حسن کے اعتبار سے بھی بڑی اچھی ہے، نسب کے اعتبار سے بھی بڑی اچھی ہے۔ اتنا فرمایا، عرض کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کیا مالی اعتبار سے بھی اچھی ہے اور حسن کے اعتبار سے بھی اچھی ہے، نسب کے اعتبار سے بھی اچھی ہے؟ نبی نے فرمایا دین کے اعتبار سے کہاں تک صحیح ہے، دینی اعتبار سے کہاں تک صحیح ہے؟ نبی نے فرمایا اگر وہ دیندار ہو، اگر وہ اچھی بچوں کو جننے والی ہو، زیادہ بچوں کو جننے والی ہو تو اس سے نکاح کرو، جاؤ۔ یہ مال، یہ نسب، یہ حسب کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ اپنے سے زیادہ اگر لڑکی والے ہوں تو کچھ کام آ جائے گا، ہمارا بیک سپورٹ ہوگا، نہ، نبی نے اسے اصول نہیں بتایا، نکاح کے لیے اصول نہیں ہے کہ اپنے سے بڑھ کر بڑا رشتہ اختیار کرے، کفو، برابری چاہیے، نکاح کے لیے برابری، کم سے کم برابری تو چاہیے۔ اگر نچلی سطح پہ نہیں جاتے تو برابری کرو، اوپر مت جاؤ، اپنے برابری میں کم سے کم نکاح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح وہ عورت زیادہ ہمیں پسند ہے کہ جو دیندار ہو، شوہر کی خدمت گزار ہو اور کثرت سے بچے جننے والی ہو، کثرت سے بچے جننے والی ہو۔ یہ عورتیں اگر ہیں تو نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں انبیاء کے سامنے فخر کروں گا کہ تم سے زیادہ میری امت کثرت میں ہے، میری امت کثرت میں ہے، میری امت کثیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے، یہ فخر کریں گے انبیاء کے سامنے۔ حالت ہماری کیا بن گئی ہے؟ میں کہہ رہا تھا کہ آج ہمارے یہاں پر زیوروں کی نمائشیں ہوتی ہیں، زیوروں کی نمائش ہوتی ہیں۔ یاد رکھو تمہاری بیویوں کا حسن تمہارے لیے ہے، تمہاری بیویوں کا حسن تمہارے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں حسن پورا غیروں کو دکھایا جاتا ہے نا، ہمارے گھروں کا حسن ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہم کو نہیں دکھاتی ہیں، ان کا حسن دکھاتی ہیں تو غیروں کو دکھانے کے لیے۔ ٹاپ کلاس کی میک اپ ہوتی ہے غیروں کو دکھانے کے لیے، زلف کو سجایا جاتا ہے غیروں کو دکھانے کے لیے، مال پہنا جاتا ہے غیروں کو دکھانے کے لیے۔ کیا بولیں گے شادی میں، خاندان میں کیا بولیں گے؟ نہیں پہن کو گئی تو خاندان میں، اب پہنی تو اندر نہ پہننا، پہنی تو اندر پہننا، کہاں اندر پہنا؟ پورا تو اٹھا کر کے باہر دکھانا ہے نا، ڈسپلے کرنا ہے۔ اب وہ ویڈیوگرافر بھی ہوتا ہے کہ اس کا پورا ٹاپ سے لے کر باٹم تک، جیسے نوشوں کو باٹم سے لے کر ٹاپ تک پکڑتا ہے، ایسے ہی عورت کو باٹم سے لے کر ٹاپ تک پکڑتا ہے۔ ایسا نہیں، ہم اندھے نہیں ہیں،
ہم بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں آج حالات کیا ہو چکی ہیں. خدا کے لیے آج کے بعد سے عہد کریں اللہ کی رضا کے لیے ہم شادی کریں گے. شادیاں ہو گئی زنے نہیں, شادیاں جن کی ہو گئی وہ بھی انشاءاللہ بول رہے ہیں. اب شادیاں جن کی ہم بول رہے ہیں ان کو جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, اگر شادی ہو گئی ہے تو ان کے بچوں کی شادی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جا کے بیوی سے کہیں کہ ہم نے انشاءاللہ بول کے ہم واپس لوٹے ہیں, اب پھر ہم کو تیاری کرنی ہے, ہم کو تو ایسی بیوی چاہیے. حکم ہے انشاءاللہ, اللہ کی طرف سے تو حکم ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ کی طرف سے حکم ہے, اگر تمہیں پسند ہے تو کرو, 2 3 4 تک اجازت ہے, خوش ہو جائیں گے. واہ کیا پوائنٹ ہے, کیا قرآن کی آیت حضرت آج سنا ہے. میں تو قربان آج کا بیان بڑا فرسٹ کلاس بیان تھا. کیا کرے 4 بیویاں تک اجازت دے دی ہے آج قرآن سے اٹھا کر. اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے, وہ سنو, آپ آگے سنو گے تب نہ پتا چلے گا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. کب؟ اگر تمہارے اندر انصاف کرنے کی طاقت ہو تو نکاح دوسرا کر سکتے ہیں. یہاں انصاف تو انصاف, ایک جورو کو سنبھال نہیں سکتے, دوسرے جورو کو کہاں سے سنبھالیں گے. یہاں ایک جورو کو ٹائم دینے نہیں ہو رہا ہے تو دوسری جورو کو کہاں سے ٹائم دے گا. یہاں ایک جورو کو دیکھنے کو نہیں ہو رہا ہے تو دوسری جورو کو کہاں سے دیکھے گا. لہٰذا اس کے لیے اللہ کا جو حکم ہے, اگر تمہارے اندر طاقت ہو, استطاعت ہو, انصاف کرنے کی اگر آپ کے اندر طاقت ہو تو آپ کو کرنا. انصاف کیسے کرنا پھر اس کے بعد میں جاؤں گا, یہ مسئلے کو بعد میں انشاءاللہ اگلی بار بھی ہے اس کے ادھر جائیں گے. اب یہاں تک ہو گیا کہ نکاح شادی محل کا قصہ اب چل رہا ہے. شادی محل میں خدا کے لیے آج کے بعد سے یہ طے کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے یہ حرام کاری ہم نہیں کریں گے. انشاءاللہ یہ حرام کاری نہ ہم کریں گے, نہ ہماری اولادوں کو, نہ ہمارے بھائیوں کو ایسا کرنے دیں گے انشاءاللہ, نہ ہم اپنی بیٹیوں کو ایسا کرنے دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ان کی سر عام نیلام نہیں ہوگی, سر عام نیلام نہیں ہوگی. قیامت اب میں آپ کو بتاؤں اللہ تبارک و تعالی نے کیا احکامات جاری کیا عورتوں کے بارے میں. عورتوں کے لیے, عورتوں کا حسن کس کے لیے ہے. یہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری بیویوں کا حسن دوسرے آدمی دیکھ کے برداشت کریں گے. کون ایسا بے غیرت ہوگا جو اپنی بیوی کا حسن دوسرے کو دکھانے کے لیے, نہیں نا. لیکن آپ دیکھیں گے ایسے بھی بے غیرتیں ہیں, بے غیرت لوگ ایسے بھی ہیں, شادیوں میں پارٹیوں میں جاتے ہیں تو اپنی بیوی کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں, دوسرے سے تعارف کراتے ہیں. دوسرا کوئی کمپنی کا کوئی آیا تھا, مینیجر آیا تھا, HR آیا تھا, کوئی آیا تھا, اب اسے تعارف ہوتا ہے, سر یہ ہماری اہلیہ ہیں, ہماری وائف ہیں, ہماری وائف ہے, ان سے ملیے گا, ہماری بیوی ہے, ان سے ملیے گا. اب لیٹسٹ نا, اب حالات کے حساب سے نہ جانا ہے بھائی. معاشرہ جیسے جا رہا ہو, جدھر کو لڑک رہا ہو, ہم کو بھی ادھر ہی لڑکنا ہے. کیا کریں گے, آج کل شیک ہینڈ کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. شیک ہینڈ آج عام ہو گیا ہے. کیا ہے, یہ ہماری بیوی ہے, وہ HR سی کمپنی کا HR, ہائی ہاؤ آر یو, ہائی ہاؤ آر یو. ملاقات, مصافحہ ہو رہا ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. تعارف مت کراؤ. وہ مرد بھی بغیرت ہے, قیامت اس کے لیے لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلال کا لفظ استعمال کیا. دلال ہے وہ, دلال ہے وہ اپنی بیوی کا جو غیر کو تعارف کرا کے ملائے. وہ باپ دلال ہے اپنی بیٹیوں کا جو سر عام نیلام کرائے اپنی بیٹیوں کو ویڈیو ڈال کر کے. میں آپ کو اس لفظ کا لفظی جملہ اور اس کی تشریح بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت آنے پر بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماں باپ کے لیے کیا فرمایا, ایسے شوہروں کے لیے کیا فرمایا, ایسے بھائیوں کے لیے کیا فرمایا ہے جو اپنی بیویوں کا تعارف کراتے ہیں. بیویوں کا تعارف, بیویاں بھی آج کل اللہ اکبر ان کا حسن ہی ہے اپنے شوہروں کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا یہ 4 دیواری کے اندر ان کا حسن ہونا چاہیے. ان کا حسن میں نے لاکھ مرتبہ, لاکھ تو چھوڑیے, کم سے کم 100 مرتبہ تو کم سے کم جو ہے اپنے جب سے میں خطاب میں آیا ہوں میں نے کہا ہوگا کہ آج کل ہماری عورتیں ہم کو دکھاتی نہیں اپنا حسن. سب غور کرو, اپنے دل سے پوچھو ہماری عورتیں ہمیں حسن کہاں دکھاتی ہیں. ہمارے پاس جب تک رہتی ہیں تو وہی نا میکسیوں میں ڈال کے رہتی ہیں,
پھٹے پرانی میکسی وہ میلی میکسی ڈال کر کے ہمارے گھروں میں رہتی ہیں. جب جاتی ہیں تو ان کا میکسی اترتا ہے, بیرو سے وہی بھاری سے بھاری جوڑا نکلتا ہے دوسرے کو دکھانے کے لیے کہ ہم مر گئے, ہم مر گئے. ہماری بیویوں جو ہماری بیویاں دوسروں کو حسن دکھانے جا رہی ہیں, ہمارے پاس حسن نہیں دکھاتی. میک اپ ہمارے لیے نہیں ہوتا, دوسروں کے لیے. جاؤ انہیں سمجھاؤ, دین سمجھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیوی کے لیے ثواب عبادت ہے کہ اپنے شوہر کو حسن کر کے اتنا اسے خوش کرے, اتنا خوش کرے. مرد کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے, شوہر کو خوش کرنا گویا کہ اللہ کی عبادت ہے. جتنا ہو سکے عورتوں کو بتاؤ دین کیا ہے. ہمیں حسن نہیں دکھاتے, ہمارے پاس تو وہی پرانے کپڑے پہن کر منہ پہ وہی منہ بھی صورت جو ہے وہ صابن سے نہیں دھلتی ہیں, وہ نہ وہ سرما لگاتی ہیں, نہ وہ کاجل ہمارے لیے لگاتی ہیں. جب کاجل لگتا ہے تو کسی اور کی پارٹی میں جانے کے لیے لگتا ہے, خدا کے لیے یہ سب بتائیے انہیں کہ خدا کا یہ حکم نہیں ہے. حسن کو برقع کہاں ہے, برقعے کا مسئلہ کہاں؟ اللہ اللہ اللہ. ایک اور بات, آخری بات بتا دیتا ہوں, شرم کے مارے تو ہمارے آج کل کے معاشرے کے لوگوں کو مر جانا چاہیے. ایک بات ادھر برقعے کو چھوڑیے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بات کریں گے. آج نکاح کے بعد عورت ایک طرف ہوتی ہے, شوہر ایک طرف اور مرد ایک طرف. نکاح کے بعد لڑکی کو لا کر کے اسٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے. اللہ اللہ, کیا سودا کروا رہے ہیں آپ اپنی بیٹیوں کا سودا؟ شرم نہیں آتی؟ لعنت ہے نا ان ماں باپوں پر کہ جو اپنی بیٹیوں کو بلا کر اسٹیج پہ بٹھا رہے ہیں, چاہے وہ نکاح کے وقت میں ہو چاہے وہ آپ کے ولیمے کے وقت میں ہو. وہ کیسا مرد ہوگا, وہ کیسا شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو بازو بلا کر بٹھا رہا ہے اور پوری دنیا کو دکھا رہا ہے. ارے پہلے تو میاں بیوی, اب ہمارے مسئلہ تک ہمارے یہاں بھی آج کل ایسا بھی ہے, ماں باپ کے سامنے میاں بیوی بازو نہیں بیٹھتے, غیروں کے سامنے بازو نہیں بیٹھتے. شرم آتی ہے, بازو بیٹھنے میں شرم آتی ہے. آج اس لیے کہ کیسا رہیں گے, ذرا اچھا نہیں دکھتا نا, مطلب شرم ہے نا. شرم ایک پردہ ہے, شرم ایک حیا جو ہے بہت بڑی چیز ہے, وہ آج اڑ گیا ہے. حیا ختم ہے. وہ مرد بلا کر بٹھا رہا ہے, تعارف کراتا ہے, پورے لوگ آتے ہیں, ریسپشن. پھر اس کے بعد کیا وہ ولیمے کا جو ہوتا ہے, اللہ اکبر, علی ولیمہ سنت ہے, یہ سنت نہیں ہے. اسٹیج میں بٹھا کر کے لائن سے آتے ہیں, ویڈیوگرافر لگا دیا اپنا ویڈیو, ایک کو کھڑو اس کے ساتھ. کبھی اس کے ادھر کے بازو کوئی لڑکی آگے کھڑی جاتی ہے, لڑکی کے بازو لڑکا کھڑی جاتا ہے, اس کی کمپنی کے لوگ کھڑتے ہیں, لڑکی کے بازو اس کی کمپنی کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں. بوائے فرینڈ سے ہمارے لڑکی شوہر کو تعارف کراتی ہے, ہی از مائی بوائے فرینڈ, انہیں بولتا ہے شی از مائی گرل فرینڈ. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دین نہیں ہے, دین کو تباہ کر رہے ہیں آپ. قیامت کے آثار ہیں. خدا کے لیے یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ چھوڑیے, خدا کے لیے چھوڑیے, یہ سب نہ کریں. بٹھا کر کے ملاقات ہو رہی ہے, ملاقات یہ نہ کروائیں. آج کے بعد سے یاد رکھیں, آپ بھی طے کر لیں, قسم کھا لیں کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو اسٹیج پہ لا کر کے نیلام کرائیں گے ان کی عزت کو, ان کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے ہم لوگ. یہ طے کریں ہم لوگ انشاءاللہ. اگر معاشرے کے اندر یہ آ جائے انشاءاللہ دین آئے گا. ہم بھی تیاری میں ہیں, ہماری فوج بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ. حضرت مہدی علیہ السلام کے لیے ہم ایک فوج جو ہماری تیار ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ رسم و رواج کو ہم ختم کر دیں گے. گھس کے شادی محل میں گھس کے اس رواج کو ختم کرنے کے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہمارے اس تنظیم کے اندر یہ بات ہوگی کہ ہم غلط رسم و رواج کو ختم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ حرام کاریاں ہم ختم کریں گے. اسی لیے ہم نے اپنے تنظیم کا نام دیا تحفظ اہل سنت. ہم روکیں گے اسے انشاءاللہ. ہماری تنظیم انشاءاللہ ابھی فارم ہو جائے گی. تیاری تو الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے. ہماری تنظیم انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر وہ فارم, ہماری ایک فوج تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ نوجوانوں کی, جس کا نام ہوگا کرناٹکا تحفظ اہل سنت.
انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنے حرام کاریاں ہو رہی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک دم ہے نبی کی سنت کو عام کریں گے، اور جتنی ہم بے حیائی ہو رہی ہے انشاءاللہ حتی المقدور ہماری طاقت جتنی ہے، نبی نے فرمایا اگر تمہاری طاقت ہے تو تم تلوار سے روکو، اگر تمہاری طاقت ہے ہاتھ سے روکو، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اسے غلط سمجھ کر وہاں سے چلے جاؤ۔ جتنی ہمیں طاقت ملے گی اس حساب سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کام کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو حرام کاریوں سے اللہ بچائے اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کام لے لے، اور مولا تبارک و تعالی اس تنظیم کو جو ہم نے ایجاد کرنے کا جو ارادہ کیا ہے پروردگار اس میں ثابت قدم رکھے، پروردگار اسے دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔